آداب و تسلیمات۔ ہم درود تنجینہ شریف کا اسم اعظم کا عمل ذکر کر رہے تھے، یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ ہر فقیر جو ایک نگاہ سے آپ کی دنیا بدل دیتا ہے، اسی گر کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی ذات میں یقین کی منزل اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے یا کوئی مخصوص تمنا کرتا ہے تو عالمی کمپیوٹر فوراً اس کی سوچ کو قبول کر کے مستعد ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اسی کو روحانی تصرف کہتے ہیں، اسی کو صاب امر ہونا بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے صدیوں سے جاری و ساری ہیں۔ ان کی توضیحات مختلف وقتوں میں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کمپیوٹر جو انسان نے آج دریافت کیا ہے، آج کی دنیا کی حیرت انگیز ایجاد ہے، بلکہ یہ ایجاد نہیں، دریافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہی کا ایک ادنا سا سسٹم، جسے روحانی فضاؤں سے وابستہ لوگ صدیوں سے جانتے ہیں، اسی سے مسلسل کام لیتے رہے ہیں۔ اس سسٹم سے کام لینے کی بہت سی کنجیاں ہیں۔ ان میں ماسٹر کی یعنی کلید اعظم جو شروع میں ہم نے بیان کی ہوئی ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت، اسی کا حکم کائنات میں جاری ہے۔ اسی کا حکم جاری ہے کائنات میں۔ جب وہ کسی شاء کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہی امر کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کی لامتناہی قوتوں سے ہم اپنی دلی آرزوؤں تمناؤں کا حصول کرتے ہیں۔ اسی عمل پہ میری رہنمائی میں عمل پیرا ہونے والے افراد چند دنوں، ہفتوں، مہینوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر لگانے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی منفی لہر پہ قابو نہیں پا سکتے۔ ایک وضاحت لازم سن لیجئے، اس مشق میں اپنی آرزو کو سامنے رکھتے ہوئے ناممکن باتوں کا نہ سوچیے گا۔ مثلاً میں اپنی زندگی پا چکا ہوں، چند لمحوں میں ارب پتی بن گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ درجہ بدرجہ اپنی خواہشات کا تعین کریں اور ان کے پورا ہونے کا منظر چشم تصور سے دیکھیے۔ اگر آپ نے شروع میں ہی کسی شے کی انتہا کو چھو لیا تو منفی لہر بھی شدید ہوگی، اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا۔ منفی لہر اپنی آرزو درست انداز میں، طاقتور انداز میں عالمی کمپیوٹر کے سپرد کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اپنی خواہشات تمناؤں کی ترتیب بنائیے اور اس نایاب عمل سے فائدہ اٹھائیے۔ میرے پاس عمومی طور پہ جو لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں، ان کے اعمال کا تقریباً 60% اسی عمل سے پایہ تکمیل کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دعا کا اصول بھی یہی ہے، دعا مانگ کر یقین رکھیں آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ منفی لہر بیشتر دعائیں برباد کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا مانگنے والے کا اپنا ذہن صاف نہیں ہوتا، وہ مبہم دعائیں مانگتا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بس بہت نایاب صدری عمل ہے۔ عمل کریں، فیض پائیں، اپنے نتائج سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ عمل آپ نے نہ آج تک کہیں سے سنا ہوگا، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ اس عمل کو اپنے معمول میں لے کے آئیں گے، اس کے بعد جب ان کو فیض ملے گا تو اپنے تاثرات، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ عمل کے متعلقہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، مزید رہنمائی چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں آپ اپنا سوال بھی لکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہمارے گروپس اور پیجز ہیں، آپ لوگ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور فیض اور کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ بخیرہ۔